لگا کر بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ جل مجدہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ مومن ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 20 غزوات میں شمولیت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ درود پاک سبب قبولیت دعا ہے، اس کے پڑھنے سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واجب ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا باب جنت پر قرب نصیب ہوگا۔ درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور تمام حاجات کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، صدقے کا قائم مقام بلکہ صدقے سے بھی افضل ہے۔ شیخ صاحب مزید فرماتے ہیں کہ درود پاک سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہے، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علی رحمت اللہ الہادی بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک بار کوفہ جانا ہوا، وہاں ایک سرمایہ دار کے عالی شان محل پر نظر پڑی جس سے عیش و تنعم خوب جھلک رہا تھا، دروازے پر غلاموں کا جھرمٹ تھا اور ایک خوش گلو کنیز یہ نغمہ الاپ رہی تھی، الا یا دار لا يدخل کی حزن ولا یعبس بساکن الزمان، یعنی اے مکان تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی پامال نہ کرے۔ کچھ عرصے بعد میرا پھر اس محل سے گزر ہوا تو اس کے دروازے پر سیاہی چھا رہی تھی
نوکر چاکر غائب تھے اور اس ویران محل پر بوسیدگی و شکستگی کے آثار نمایاں تھے۔ زبان حال مرور زمانہ کے ہاتھوں کی ناپائیداری ظاہر کر رہی تھی۔ فنا کے قلم نے اس کی دیواروں پر آرائش و زیبائش کی جگہ بربادی و عبرت کو عبارت کر دیا تھا، اور اب وہاں خوشی و مسرت کے بجائے فنا کی لے میں رنج و وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا۔ میں نے اس محل کی وحشت انگیز ویرانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سرمایہ دار مر گیا، خدام رخصت ہو گئے، بھرا گھر اجڑ گیا، عظیم الشان محل ویران ہو گیا، جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت سے رونق رہتی تھی، اب وہاں سناٹا چھا گیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علی رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے اس ویران محل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کنیز کی نحیف یعنی کمزور آواز آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس محل کی شان و شوکت اور اس کی چمک دمک کہاں گئی؟ اس کی روشنیاں، اس کے جگمگ جگمگ کرتے قمقمے کیا ہوئے اور اس میں بسنے والوں پر کیا بیتی؟ میرے استفسار پر وہ بوڑھی کنیز اشکبار ہو گئی اور اس نے ویران محل کی داستان غم نشان سنانا شروع کی اور کہا، اس کے مکین یعنی رہنے والے عارضی طور پر یہاں رہائش پذیر تھے، ان کی تقدیر نے ان کو قصر سے قبر میں منتقل کر دیا۔ اس ویران محل میں رہنے والے ہر فرد خوشحال اور اس کے سارے اسباب و مال کو زوال لگ گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا کا تو یہی دستور ہے کہ جو بھی اس میں آتا اور خوشیوں کا گنج پاتا ہے، بالآخر وہ موت کا رنج پاتا اور ویران قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتی ہے۔ میں نے اس کنیز سے کہا، ایک بار میں یہاں سے گزرا تو اس کے اندر میں ایک کنیز یہ نغمہ گا رہی تھی، الا یا دارو لا يدخل کی حزن ولا یعبس بساکن الزمان، یعنی اے مکان، تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی پامال نہ کرے۔ وہ کنیز بلک بلک کر رونے لگی اور بولی، وہ بد نصیب گلوکارہ میں ہی ہوں، اس ویران محل کے مکینوں میں سے میرے سوا اب کوئی زندہ نہیں رہا۔ پھر اس نے ایک آہے سرد دلے پر درد سے کھینچ کر کہا، افسوس ہے اس پر جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہوئے اپنی موت سے غافل ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ویران محل کی حکایت اپنے مکینوں یعنی اس میں رہنے والوں کے فنا کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترنے کا کیسا عبرتناک منظر پیش کر رہی ہے۔ وہ لوگ فانی دنیا کی آسائشوں کے باعث مسرور و شاداں، زوال و فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے نا آشنا، لذت دنیا میں بدمست تھے، اس دار ناپائیدار میں یکایک موت سے ہمکنار ہونے کے اندیشے سے نابلد، پختہ و عمدہ مکانات کی تعمیرات کرنے، ان کو دیدہ زیب اشیاء سے مزین ڈیکوریشن کرنے میں مصروف تھے۔ قبر کے اندھیروں اور اس کی وحشتوں سے بے نیاز، جگمگ جگمگ کرتی قندیلوں اور کمکموں سے اپنے مکانوں کو روشن کرنے میں مشغول تھے۔ اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے۔ مگر یکایک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تا دیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئیں۔ ان کے مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے، روشنیوں سے جگمگاتے قصور یعنی محلات سے گھپ اندھیری قبور میں انہیں منتقل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شاداں و مسرور تھے اور آج قبور کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم و رنجور ہیں۔ اس حکایت کے آخر میں
کنیز کی نصیحت میں بھی عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں، مگر افسوس ہے اس پر جو دنیا کی نئے رنگیاں یعنی فریب کاریاں دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دھوکے میں مبتلا رہے اور موت سے یکسر غافل ہو جائے۔ یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے آگاہ ہے وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سادہ سے بانس کے جھوپڑے میں رہائش اختیار فرمائی۔ عرض کی گئی بہتر تھا کہ آپ کوئی عمدہ مکان تعمیر فرما لیتے۔ فرمایا جو مر جائے گا یعنی جس کو موت کا یقین ہے اس کے لیے یہ بھی بہت ہے۔ افسوس کہ ہم موت کی جانب عدم توجہ کے سبب دنیا میں عمدہ مکانات کی تعمیرات میں منہمک یعنی بے انتہا مصروف ہیں۔ ہم اپنے مکانات کو انگلش ٹوائلٹ باتھ، امریکن کچن، ماربل فلورنگ، وارڈروب، فل گرل ورک، فل ووڈ ورک، ایکسٹرا ورک سے خوب سجاتے ہیں۔ ایک عربی شاعر نے کس قدر درد بھرے انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، لہذا اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی معرفت یعنی پہچان سے جہالت کی بنا پر تو اپنے مکان کو زینت دینے اور صرف اسی کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے، اور تیرے مرنے کے بعد شاید تیرا غیر اس مکان کا مالک ہو۔ جس کو ایام کی گاڑی قبر کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے وہ گویا موت سے مل چکا یعنی بہت جلد مر جائے گا، اور آدمی دنیاوی مقاصد کے حصول میں امید و رجا کے پھندے میں گرفتار ہے، حالانکہ انہی جھوٹی امیدوں میں اس کی ہلاکت پوشیدہ ہے۔ اس جوان کا اجر اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر ہے جس نے اپنے قبر و آخرت کے معاملے کی تدبیر کی اور صبح و شام موت کی تیاری کرنے میں جلدی کی۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عمدہ مکانات سے کس قدر بے رغبتی تھی، اس بات کو ابو داؤد شریف کی اس روایت سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، ہم بھی ساتھ ہی تھے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلند عمارت ملاحظہ کی تو فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی یہ فلاں انصاری کی ہے۔ یہ سن کر مدینے کے تاجور سلطان بحربر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور یہ بات قلب اطہر میں رکھ لی، حتیٰ کہ اس عمارت کا مالک حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی موجودگی میں سلام عرض کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اعراض کیا۔ اس انصاری نے یہ عمل کئی مرتبہ کیا، یہاں تک کہ اس انصاری شخص نے اپنے بارے میں ناراضی کا اظہار اور اعراض جان لیا تو اس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے یہ کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض پاتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو تمہاری عمارت دیکھی، یعنی ہمارا اندازہ یہی ہے کہ تم سے ناراضی کا سبب تمہاری تعمیر کردہ بلند عمارت ہے۔ یہ سن کر وہ انصاری اپنی عمارت کی طرف لوٹے اور اسے ڈھا کر زمین بوس کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ تو عمارت ڈھانے کا حکم دیا اور نہ ہی یہ فرمایا کہ اس طرح کی عمارت بنانا جائز نہیں۔ ان صحابی کو صرف اندازہ ہی ہوا کہ شاید تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عمارت کے سبب مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، تو ان کا یہ ذہن بنا کہ یہ عمارت میرے اور محبوب کے درمیان رکاوٹ بن گئی ہے، لہٰذا اسے ڈھا دیا۔ اس ڈھانے میں مال کو برباد کرنا نہیں اور نہ ہی یہ فضول خرچی ہے، بلکہ مقصود محبوب کو منانا ہے۔ اگر عمارت ڈھانے سے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں تو یقیناً سودا نہایت ہی سستا ہے۔ حضرت سیدنا ابو زکریا تیمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مسجد حرام شریف میں موجود تھا کہ اس کے پاس ایک پتھر لایا گیا جس پر کوئی تحریر کندہ تھی۔ اس نے ایسے شخص کو بلانے کا کہا جو اسے پڑھ سکے۔ چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور اسے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، اے ابن آدم، اگر تو اپنی موت کے قریب ہونے کو جان لے تو لمبی لمبی امیدوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے نیک عمل میں زیادتی کا سامان کرے اور حرص و لالچ اور دنیا کمانے کی تدبیریں کم کر دے۔ یاد رکھ، اگر تیرے قدم پھسل گئے تو روز قیامت تجھے ندامت کا سامنا کرنا ہوگا، تیرے اہل و عیال تجھ سے بیزار ہو جائیں گے اور تجھے تکلیف میں مبتلا چھوڑ دیں گے، تیرے ماں باپ اور عزیز و احباب بھی تجھ سے جدا ہو جائیں گے، تیری اولاد اور قریبی رشتہ دار تیرا ساتھ نہ دیں گے، پھر تو لوٹ کر دنیا میں آ سکے گا نہ ہی نیکیوں میں اضافہ کر سکے گا۔ پس اس حسرت و ندامت کی ساعت سے پہلے آخرت کے لیے عمل کر لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ان سے سچی توبہ کرے، زیادہ دیر زندہ رہنے کی امید کے دھوکے میں نہ پڑے، بلکہ قبر و آخرت کی تیاری کے لیے فوراً نیک اعمال میں لگ جائے، دولت و مال اور اہل و عیال کی محبت میں نیکیاں نہ چھوڑے اور نہ ہی گناہوں میں پڑے کہ ان سب کا ساتھ تو دم بھر کا ہے اور نیکیاں قبر و آخرت بلکہ دنیا میں بھی کام آئیں گی۔ عزیز احباب ساتھی، دم کے ہیں سب چھوٹ جاتے ہیں، عزیز احباب ساتھی، دم کے ہیں سب چھوٹ جاتے ہیں، جہاں یہ تار ٹوٹا سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسی فکر آخرت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ ہم موت کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور اس دار فنا یعنی ختم ہو جانے والی دنیا کی فانی اشیاء کی دل میں کچھ وقعت یعنی قدر و قیمت ہی نہ سمجھیں، بلکہ جب بھی اس دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر خوشی حاصل ہو تو فوراً یہ بات یاد کریں کہ یہ چیز عنقریب مجھے چھوڑ دے گی یا خود مجھے اس کو چھوڑ کر جانا پڑ جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کامیاب و عقل مند وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت یاد کرے اور قبر و آخرت کی تیاری کر لے، جیسا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کا مقولہ ہے، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ غفلت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے یہ سعادت حاصل نہیں ہوگی کہ اس طرح تو انسان ہمیشہ جنازے دیکھتا ہی رہتا ہے اور کبھی کبھی میت کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتارتا رہتا ہے۔ موت کا تصور اس طرح کیجئے کہ تنہائی میں دل کو ہر طرح کے دنیاوی خیالات سے پاک کر کے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یاد کیجئے جو وفات پا چکے ہیں، تصور ہی تصور میں
ان فوت شدگان میں سے باری باری ہر ایک کا چہرہ سامنے لائیے اور ان کے حسب حال خیال کیجئے کہ وہ کس طرح دنیا میں اپنے اپنے منصب و کام میں مشغول لمبی لمبی امیدیں باندھے ہوئے دنیاوی تعلیم کے ذریعے مستقبل کی بہتری کے لیے کوشاں تھے اور ایسے کاموں کی تدبیر میں لگے تھے جو شاید سال ہا سال تک مکمل نہ ہو سکیں۔ دنیاوی کاروبار کے لیے وہ طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے، وہ صرف اس دنیا ہی کے لیے کوششوں میں مصروف تھے، اسی کی آسائشیں انہیں محبوب اور اسی کا آرام انہیں مرغوب تھا۔ وہ یوں زندگی گزار رہے تھے گویا انہیں کبھی مرنا ہی نہیں کہ موت سے غافل، خوشیوں میں بدمست اور کھیل تماشوں میں ہر دم مگن تھے۔ ان کے کفن بازار میں آ چکے تھے لیکن وہ اس سے بے خبر دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے۔ اسی بے خبری کے عالم میں یکایک انہیں موت نے آ لیا، وہ اندھیری قبروں میں اتار دیے گئے۔ ان کے ماں باپ غم سے نڈال ہو گئے، ان کی بیوائیں بے حال ہو گئیں، ان کے بچے بلکتے رہ گئے، مستقبل کے حسین خوابوں کا آئینہ چکنا چور ہو گیا، امیدیں ملیا میٹ ہو گئیں، ان کے کام ادھورے رہ گئے، دنیا کے لیے ان کی سب محنتیں رائگاں گئیں، ورثہ ان کے اموال تقسیم کر کے مزے سے کھا رہے ہیں اور ان کو بھول چکے ہیں۔ اس تصور کے بعد اب ان کی قبر کے حالات کے بارے میں غور کیجئے کہ ان کے بدن کیسے گل سڑ گئے ہوں گے، ان کے حسین چہرے کیسے مسخ ہو کر بگڑ چکے ہوں گے۔ وہ کھل کھلا کر ہنستے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، مگر اب ان کے وہ چمکیلے خوبصورت دانت جھڑ چکے ہوں گے اور منہ میں پیپ پڑ گئی ہوگی، ان کی موٹی موٹی دلکش آنکھیں ابل کر رخساروں پر بہ گئی ہوں گی، سنوار کر رکھے ہوئے ان کے ریشم جیسے بال جھڑ کر قبر میں بکھر گئے ہوں گے، ان کی باریک اونچی خوبصورت ناک میں کیڑے گھسے ہوئے ہوں گے، ان کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند پتلے پتلے نازک ہونٹوں کو کیڑے کھا رہے ہوں گے۔ وہ ننھے بچے جن کی تتلی باتوں سے غمزدہ دل کھل اٹھتے تھے، قبر میں ان کی زبانوں پر کیڑے چمٹے ہوں گے۔ نوجوانوں کے قابل رشتوانہ ورزشی جسم خاک میں مل گئے ہوں گے، ان کے تمام جوڑ الگ الگ ہو چکے ہوں گے۔ یہ تصور کرنے کے بعد یہ سوچئے کہ یہی حال عنقریب میرا بھی ہونے والا ہے، مجھ پر بھی نزاع کی کیفیت طاری ہوگی۔ ہائے نزاع کی سختیاں، موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہوگا، آنکھیں چھت پر لگی ہوں گی، عزیز و اقارب جمع ہوں گے، ماں میرا لال کہہ رہی ہوگی، باپ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہا ہوگا، بہنیں بھیا کی صدائیں لگا رہی ہوں گی، چاہنے والے آہیں اور سسکیاں بھر رہے ہوں گے، پھر اسی چیخو پکار کے پرہول ماحول میں روح قبض کر لی جائے گی، کوئی آگے بڑھ کر میری آنکھیں بند کر دے گا، مجھ پر کپڑا اڑا دیا جائے گا، عزیزوں کے رونے دھونے سے کورام مچ جائے گا، پھر غسال کو بلایا جائے گا، مجھے تختہ غسل پر لٹا کر غسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا، آہو فغاں کے شور میں اس گھر سے میرا جنازہ روانہ ہوگا جس گھر میں میں نے ساری عمر بسر کی، کل تک جنہوں نے ناز اٹھائے آج وہی میرا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑیں گے، پھر مجھے قبر میں اتار کر اپنے ہاتھوں سے مجھ پر مٹی ڈالیں گے، پھر قبر کی تاریکیوں میں مجھے تنہا چھوڑ کر سب کے سب واپس پلٹ جائیں گے، میرا دل بہلانے کے لیے کوئی بھی وہاں نہ ٹھہرے گا، ہائے ہائے پھر قبر میں میرا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا، اسے کیڑے کھانا شروع کر دیں گے، وہ کیڑے پتہ نہیں میری سیدھی آنکھ پہلے کھائیں گے یا کہ الٹی آنکھ میری زبان پہلے کھائیں گے یا میرے ہونٹ، ہائے ہائے میرے بدن پر کس قدر آزادی کے ساتھ کیڑے رینگ رہے ہوں گے، ناک کان اور آنکھوں وغیرہ میں گھس رہے ہوں گے، یوں اپنی موت اور قبر کے حالات کا باری
باری تصور باندھیے، قبر کے دبانے، منکر نکیر کی آمد، ان کے سوالات اور قبر کے عذابات کے خیالات دل میں لائیے اور اپنے آپ کو ان پیش آنے والے معاملات سے ڈرائیے۔ اس طرح موت کا تصور کرنے سے انشاءاللہ العزیز دل میں موت کا احساس پیدا ہوگا، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی ہر وقت موت اور قبر و آخرت کو پیش نظر رکھتے، یہی وجہ ہے کہ وہ گناہوں سے مجتنب، دور اور نیکیوں پر مستعد تیار رہتے اور اس دار فنا کی عارضی لذتوں میں منہمک ہو کر مطمئن ہو جانے کے بجائے خوف خدا عز و جل سے گریہ و کنا رہتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یزید رقاشی علیہ رحمت اللہ شافی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عامر بن عبداللہ علیہ رحمت اللہ کے پاس حاضر ہوئے، روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ہم نے سبب گریہ دریافت کیا تو فرمانے لگے، مجھے اس طویل ترین رات کا خوف رلا رہا ہے جس کی صبح یوم قیامت ہے، یعنی قبر کی رات جو ہی ختم ہوگی قیامت کا دن شروع ہو جائے گا، لہذا اس کے ہوش ربا تصور نے تڑپا رکھا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبر و حشر کے احوال کو سامنے رکھ کر ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی ہمیں بھی موت کی یاد اور اس کی آمد سے قبل اس کی تیاری کی ترغیب دلاتے ہیں۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، وہ شخص کہ موت جس کے گرنے کا وقت ہو، مٹی جس کا بچھونا، قبر جس کا ٹھکانہ، زمین کا پیٹ جس کی قیام گاہ، کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی، منکر نکیر جس کے ممتحن یعنی امتحان لینے والے، قیامت جس کی وعدہ گاہ اور جنت یا جہنم جس کا مورد یعنی پہنچنے کی جگہ ہو، اسے صرف موت ہی کی فکر ہونی چاہیے، اسی کا ذکر کرے، اسی کے لیے تیاری کرے، اسی کی تدبیر کرے، اسی کا منتظر رہے، اور حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کرے اور خود کو مرا ہوا تصور کرے، کیونکہ مقولہ ہے کلو ما ہوا آت قریب، یعنی جو چیز آ کر رہے گی وہ قریب ہی ہے۔ نبی آخر الزمان، سلطان دو جہان، رحمت عالمیان، سرور ذی شان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے معاملات کے لیے تیاری کرے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین موت اور اس دنیا سے کوچ کر جانے کو بہت کثرت سے یاد کرتے، چنانچہ حضرت سیدنا یزید رقاشی علیہ رحمت اللہ شافی سے جب کوئی عرض کرتا کیا حال ہے تو فرمایا کرتے، موت جس کا موعد یعنی وعدے کا وقت، زمین کے نیچے جس کا ٹھکانہ، قبر جس کا گھر، کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے الفزع الاکبر بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کا بھی انتظار ہو، اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر رقت طاری ہو جاتی، حتیٰ کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار سے کسی نے پوچھا آپ نے صبح کیسے کی؟ فرمایا اس شخص کی صبح کس حال میں ہوگی جو ایک گھر یعنی دنیا سے دوسرے گھر یعنی آخرت کی طرف جانے والا ہو اور کچھ پتہ نہ ہو کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کی مبارک مدنی فکر سے اکتساب فیض حاصل کرتے ہوئے موت اور آخرت کی تیاری کا ذہن بنائیں اور اس بے اسباب یعنی کمزور، عارضی اور فانی دنیا پر اعتماد و اطمینان کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک
خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، دنیا تمہارا باقی رہنے والا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو وہ دار ناپائیدار ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فنا ہونا اور اس کے رہنے والوں پر یہاں سے رخصت ہو جانا لکھ دیا ہے۔ ان قریب مضبوط اور آباد مکان ٹوٹ پھوٹ کر ویران ہو جائیں گے، اور ان مکانات کے کتنے ہی ایسے مکین یعنی رہنے والے ہیں جن پر رش کیا جاتا ہے بعجلت تمام یعنی جل تر رخصت ہو جائیں گے۔ پس اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے، اس دنیا میں سے عمدہ چیز یعنی نیکیاں لے کر اچھے حال میں نکلو اور توشہ سفر لے لو۔ پس بہترین توشہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ کروڑوں شافعیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نے ایک بار بیان میں ارشاد فرمایا، بے شک دنیا پھسلنے کی جگہ اور ذلت کا گھر ہے، اس کی آبادی برباد ہونے والی اور اس کے ساکنین یعنی باشندے قبروں میں پہنچنے والے ہیں، اس کا حصول اس سے جدائی پر موقوف ہے، یعنی حاصل ہونے والی ہر دنیاوی شے جدا ہو کر رہے گی اور اس کی دولت مندی تنگ دستی کی طرف پھرنے والی ہے۔ اس میں زیادتی حقیقت میں تنگی ہے، اس میں تنگی دراصل آسانی ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گھبرا کر توبہ کر اور اس کے عطا کردہ رزق پر راضی رہے، دار بقا یعنی آخرت کے اجر کو دار فنا یعنی دنیا کے بدلے میں ضائع نہ کر۔ تیری زندگی ڈھلتا سایہ اور گرتی دیوار ہے، اپنے عمل میں زیادتی اور عمل یعنی دنیاوی امید میں کمی کر۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مرتبہ کوفے میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے بارے میں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم لمبی لمبی امیدیں نہ باندھ بیٹھو اور خواہشات کی پیروی میں نہ لگ جاؤ۔ یاد رکھو، لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں، اور خبردار نفسانی خواہشات کی پیروی راہ حق سے بھٹکا دیتی ہے۔ خبردار، دنیا عنقریب پیٹ پھیرنے والی اور آخرت جلد آنے والی ہے۔ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے آخری خطبے میں جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دنیا محض اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا محض فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا کا رشتہ قطع ہونے والا ہے، اور بے شک اللہ عز و جل کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے اور یہ بھی عہد کیجئے کہ آئندہ گناہوں سے بچ کر نیکیاں اپنائیں گے۔ توبہ کی طرف گھبرا کر اٹھنے کے لیے آئیے چند گناہوں کا عذاب سنتے ہیں۔ جہنم میں غی نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ یہ وادی شرابیوں، زانیوں، سود خوروں، جھوٹے گواہوں، ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان گے، جس کو اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی،
تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا کہ اس اژدہے کی 2 چتیاں ہوں گی جو اس کے بہت ہی زہریلے ہونے کی نشانی کے، اور وہ اژدہا اس کے گلے کا توق یعنی ہار بنا دیا جائے گا، جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، تیرا خزانہ۔ شرابے پینے والے کان کھول کر سنے اور تھر تھر کانپے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان کے، جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر اگر دوبارہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اسے نہر خبال یعنی دوزخیوں کی پیپ کی نہر سے پلائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے کہ اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس پر مینارہ تعمیر کیا جائے تو میں اس مینارے پر اذان نہ دوں۔ اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگ آئے تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چراؤں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو گھبرا کر توبہ کر لینی اور والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لینا چاہیے، ورنہ کہیں کے نہ رہیں گے۔ سرکار نامدار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی نشان ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں تو فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر والدین خلاف شریعت حکم دیں تو اس بات میں ان کی فرما برداری نہ کی جائے۔ مثلا حرام روزی کمانے کے لیے یا داڑھی منڈانے کا حکم دیں تو یہ باتیں نہ مانی جائیں۔ گناہ کی باتوں میں ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا گناہ گار اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ جو بات بات پر وعدہ کر لیتے مگر بلا عذر شرعی پورا نہیں کرتے ان کے لیے مقام غور ہے۔ چنانچہ مکہ مدینے کے سلطان سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کسی مسلمان سے عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے۔ معراج کی رات مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کوٹھریوں کے مثل تھے جن میں سانپ بھرے تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔
اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، سود کا 1 درہم جان بوجھ کر کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اگر صدقہ کرے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگا، اور اگر اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوش میں آئیے، غفلت سے بیدار ہو جائیے، جھٹ پٹ گناہوں سے توبہ کر لیجئے، فرنگی تہذیب سے پیچھا چھڑا دیجئے، اور اپنے چہرے کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے سجا لیجئے، یعنی پوری 1 مشت داڑھی رکھ لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت مناؤ۔ تو نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ اپنے چہرے کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں سے سجائیں گے، اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کا ذہن بھی بنائیے، نیکی کی دعوت کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیجئے، جان و مال اور وقت سب کچھ احیاء سنت کے لیے قربان کرنے کا ذوق بڑھائیے، اور نیت فرمائیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ کے 12 حروف کی نسبت سے پانی پینے کے 12 مدنی پھول قبول فرمائیے۔ پیش کردہ ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر محمول نہ فرمائیے، ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھول کا بھی شمول ہے۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو، بلکہ 2 یا 3 مرتبہ سانس لے کر پیو، اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہا کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو، بلکہ کچھ ٹھہرو، قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو۔ البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر بنیت شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں۔ نمبر 3، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 4، چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ سے پیجئے، بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، پانی 3 سانس میں پیجئے۔ نمبر 6 اور 7، سیدھے ہاتھ سے اور بیٹھ کر پانی نوش کیجئے۔ نمبر 8، لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا 70 مرض سے شفا ہے کہ یہ آب زمزم شریف کی مشابہت رکھتا ہے۔ ان 2 یعنی وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی سا بھی پانی کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے۔ یہ دونوں پانی قبلہ روح ہو کر کھڑے کھڑے پئیں۔ نمبر 9، پینے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پینے کی شے میں کوئی نقصان دہ چیز وغیرہ تو نہیں۔ نمبر 10، پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ نمبر 11،
حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے، پہلی سانس کے آخر میں الحمدللہ، دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اور تیسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے۔ نمبر 12، گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خواہ مخواہ پھینکنا نہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ یہاں بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب۔ آج کا پروگرام ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا، لگتا ہے کہ ہم مدینہ پاک میں چلے گئے اور بہت آنکھوں میں آنسو آئے، پتہ لگ رہا تھا کہ مدینہ پاک کی گلیوں میں چلا گیا۔ آج حضرت الیاس عطار قادری کے صاحبزادے سے ملا ہوں تو دل باغ باغ ہو گیا ہے، اور یہاں کا اجتماع بہت اچھا رہا ہے، ملاقات سے بہت زیادہ فیض ملا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے ان سے ملاقات کرنے کے بعد۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی اور شہزادہ عطار سے ملاقات کی بھی سعادت حاصل ہوئی، اور الحمدللہ بہت 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 زیادہ روحانیت نصیب ہوئی اور آخرت کی تیاری کا ذہن بنا۔ I would like to appreciate that دعوت اسلامی which is a non-political international movement for preaching Islam has spreaded the message of Islam۔ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی الحمدللہ، میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے میسج کو اپنے اسٹوڈنٹس تک ضرور پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو یہ محفل اور اجتماع ہے، کشمیر کے تمام شہروں سے، قصبوں سے بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی ہے، اور اس طرح کے اجتماعات اور محفل ضرور ہونی چاہیے تاکہ ایک روحانی سکون ملے۔ اور آج ہمارے میرپور شہر میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ شہزادہ عطار یہاں پہ تشریف لائیں، اور ان سے مل کر اور انہیں دیکھ کر ان کا بیان سن کر روحانی سکون ملا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دعوت اسلامی کے اس ماحول میں دل و جان سے شرکت کرتے رہیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ میں یہاں آج پہلی بار اس اجتماع میں شرکت ہوا ہوں اور دل کو روحانی تسکین مجھے محسوس ہوا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا اس موقع پر، یہ پہلی تاریخ ہے جو غیر سیاسی تاریخ ہے، یہ اپنے ایک فرائض اچھے انداز سے پیش کر رہی ہے اور امت مسلمہ کے اتحاد اور یکجہتی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور ان تنظیم کا یہ ایک اہم رول ہے کہ مسلمانوں کو ایک پیج پر جمع کرنے کے لیے یہ واحد تنظیم ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق، حدیث و قرآن کے مطابق یہ درس دیتی ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ خلوص دل اور نیت کے ساتھ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کریں۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا امیر اہل سنت کے لیے ہم تمام مسلمان دعا گو ہیں کہ یہ تنظیم دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ رات 1:30 بجے کاروبار و تجارت کو شرعی اصولوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے دیکھیے سلسلہ احکام تجارت۔ رات 2:30 بجے حادثات و واقعات پر مبنی سلسلہ عبرتناک خبریں مدنی چینل پر۔ منتظر ہے گدا غریب نواز۔ شرم آنی چاہیے ایسے بیٹے کو، تو زندہ ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے، اور تیرے ماں باپ اولڈ ہاؤس کے اندر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ہمارے وہ باپو بتا رہے تھے کہ ایک باپ کو ہم نے دیکھا کہ اس کی نظر دروازے سے نہیں ہٹتی تھی، اسی امید پر کہ شاید بیٹا آج آ جائے گا۔ جب سے چھوڑ کر گیا ہے بیٹا مڑ کر نہیں آیا اولڈ ہاؤس میں، باپ کی نظریں دروازے سے لگی ہوئی ہے۔ یہ حال تو باپ کا ہے، چاہے ہمارے اسلامی بھائی تو اس جگہ جائیں گے نا جہاں باپ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، وہاں کا حال تو ہم
कैसे बयान कर सकते कि जहां माँ होती होगी, क्योंकि वहां तो औरतें होती हैं, वहां तो इस्लामी बहनें जाएं तो पता चले कि माओ का क्या हाल है। उसका तो हाल अजीब होता, कलेजा मुंह को आता होगा उसका। 3-3 साल तक इसकी परवरिश की थी, 10-10 साल तक इसको पाला था। दरवाजा खोलकर सीढ़ी उतर जाता था तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता था कि किसी हादसे का शिकार ना हो जाए बेटा। सीढ़ी उतरता था तो डर लगता था मेरे बेटे का पाँव ना फिसल जाए। गाड़ी का दरवाजा खोलता था तो बेटा संभल के बंद करना, तेरी उंगली ना आ जाए। दराज खोलता था तो चीख निकलती थी कि दराज में उंगली आ जाएगी तो बेटे को तकलीफ हो जाएगी। किचन में मैं जाने नहीं देती थी कि बेटा आग ना लग जाए तुझे, चूल्हे से तकलीफ ना पहुंच जाए। पतीली नहीं उठाने देती थी कि मेरे बेटे को तकलीफ ना हो जाए। निवाला गरम मुंह में नहीं डालती थी कि मेरे बेटे की ज़बान ना जल जाए। आज उस माँ को तुम्हारी परवरिश का एक लम्हा याद आता होगा जो ओल्ड हाउस में बड़ी तुम्हारा इंतजार करती होगी। अपनी माँ के साथ ऐसी ज्यादती मत करो। अगर माँ को परायों के रहमो करम पर छोड़ा है तो उठा कर ले आओ। अगर कोई ऐसी बहू चैनल पर हो जिसकी वजह से बेटे ने माँ को उठा कर निकाल दिया हो तो हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, इन दोनों माँ बेटों पर रहम कर तो दोनों को मिला दे। सब्र कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए और इस बूढ़ी माँ को अपनी औलाद की शफकत और रहमतों में जिंदगी की आखिरी सांसें ले लेने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलाद कल बड़ी होकर तुम्हें भी ओल्ड हाउस में दाखिल करवा दे कि जैसी करनी फिर वैसी भरनी होती है। अगर आपके वालिद ओल्ड हाउस में है, एक काश ये ओल्ड हाउस ही वीरान हो जाए और ये माँ बाप अपनी अपनी औलाद के घरों में चले जाए। औलाद इनकी खिदमत करे, इनकी आंखों की ठंडक बने, इनके दिल का सुकून बने। कितने माँ बाप ओल्ड हाउस में पड़े हुए पोता पोती नवासा नवासी को देखने को तरसते होंगे। तुम ईद के दिन की खुशियां मनाओ, वो ईद के दिन दरवाजों की तरफ नजर करके बैठे होते होंगे। हमारे बच्चे आएंगे, अरे सालों गुजर जाते तुम माँ बाप को देखते ही नहीं हो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शहज़ादा अत्तार अबू हिलाल हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद बिलाल रज़ा अत्तारी अल मदनी मुद्दज़िल्लुहुल आली तबलीग कुरान और सुन्नतों की धूमें मचाने के जज्बे के साथ बाबुल मदीना कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुन्नतों भरे बयानात फरमाएंगे। आशिकाने रसूल सुन्नतों के फरोग के लिए शहज़ादा अत्तार का जदवल नोट फरमा लें। जदवल के मुताबिक 30 अप्रैल 2015 बरोज जुमारात बाद नमाज मगरिब हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में महबूबी काबीना मदनी मरकज फैजान मदीना सहराए मदीना टोल प्लाजा बाबुल मदीना कराची में आप मुद्दज़िल्लुहुल आली सुन्नतों भरा बयान फरमाएंगे। 3 मई 2015 बरोज इतवार बाद नमाज इशा आप मुद्दज़िल्लुहुल आली शिराजी काबीना जामे मस्जिद फैजान मदीना L7 मार्केट गुलशन हदीद फेज 2 बिन कासिम बाबुल मदीना कराची में सुन्नतों भरे इज्तिमा में बयान फरमाएंगे। बाद अज़ बयान आप मुद्दज़िल्लुहुल आली इस्लामी भाइयों से आम मुलाकात भी फरमाएंगे। मदनी इल्तिजा आशिकान रसूल अपने इलाके में होने वाले सुन्नतों भरे इज्तिमा में वक्त की पाबंदी को मलहूज़े खातिर रखें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मुर्शिद ऐसा इत्र लगा दो बसरे की एक नेक बीबी ने बवक्त वफात अपने बेटे को वसीयत की कि मुझे उस कपड़े का कफन पहनाना जिसे पहनकर माए रजबुल मुरज्जब में इबादत किया करती थी। बाद इंतकाल बेटे ने किसी और कपड़े में कफना कर दफना दिया। जब कब्रिस्तान से घर आया तो ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि उसने जो कफन दिया था वो घर में मौजूद और वसीयत करदा कपड़े अपनी जगह से गायब थे। इतने में गायब से आवाज आई, अपना कफन वापस ले लो। हमने उसको उसी कफन में कफनाया है जिसकी उसने वसीयत की थी। जो रजब के रोजे रखता है हम उसको उसकी कब्र में गमगीन नहीं रहने देते। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो ऐ रजबुल मुरज्जब के कदरदानों,
تعلیم و تعلم اور کسب حلال میں رکاوٹ نہ ہو، ماں باپ بھی منع نہ کریں، تو جلدی جلدی ماہ رجب المرجب میں عبادت کے لیے کمر باندھ لو، جس سے جتنے بن پڑے اتنے روزوں کے لیے ابھی سے نیت کر ڈالو۔ سحری اور افطار میں کم کھا کر پیٹ کا پفل مدینہ بھی لگاؤ۔ کاش ہر گھر میں اور میرے تمام جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ میں بھی روزوں کی بہاریں آ جائیں۔ بس پہلی رجب شریف سے ہی روزوں کا آغاز فرما دیجئے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کا بیج بویا جاتا، شعبان المعظم میں اشک ہائے ندامت سے آپ پاشی کی جاتی، اور ماہ رمضان المبارک میں رحمت کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ رجب المرجب کے ابتدائی 3 روزوں کے فضائل کی بھی تو کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار حرمین سرور کونین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمانے رحمت نشان ہے۔ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سالوں کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے۔ پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ خورشید ایسا عطر لگا دو، باطن ظاہر سب مہکا دو۔ میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی پانی پئیں اس کے کچھ آداب اور سنتیں۔ سیدھے ہاتھ سے پئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پئیں۔ پانی میں دیکھ لیجئے کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، اور پانی بیٹھ کر پئیں، 3 سانس میں پئیں، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دیں۔ مگر میرے ہاتھ میں زمزم شریف ہے اور مسجد نبوی شریف کی فضائیں ہیں، اور زمزم شریف جب پئیں تو بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پئیں، قبلہ رو پئیں، اور زمزم سے پہلے پینے سے پہلے دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ میری دعا ہے زمزم شریف پینے سے پہلے اللہ کریم ہم سب کو اس دربار پر بار بار حاضری نصیب فرمائے اور جام کوثر میں پینا نصیب فرمائے۔ میں اب قبلہ رخ ہو کے زمزم شریف پیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔